اس نے مبعوث کیا رسول کو، یتلو علیہم آیاتہ، صیغہ استعمال ہوا غائب کا مضارع کے ساتھ۔ اور کبھی بات جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تو بات کیا ہوئی کہ وہ خدا سے کر رہے تھے کہ وہ مبعوث کر تو، تاکہ وہ تیری آیتیں پڑھے۔ یہاں پہ الفاظ بدل گئے۔ خدا کہتا ہے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان تم میں سے رسول کو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اور چوتھا جملہ بڑا سخت ہے، بہت غور کیجیے گا، یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو شاید مسلمان کو مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی تاریخ یہ بتائے کہ مسلمان مصطفیٰ کو سکھاتا ہے تو ایسی تاریخ کو ہمارا سلام ہو۔ ہم تو قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں کہ خدا کا مصطفیٰ وہ ہے جو وہ سکھاتا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لفظ امی سے بڑی بحث لوگوں نے چھیڑی ہے، اور چونکہ جو سرنامہ کلام کی آیت ہے اس میں بھی امی استعمال ہوا ہے۔ اور امی کیا ہے اس کی پوری بحث میں تو مجلسیں ہو سکتی، ایک تذکرہ تو بڑا مختصر ہے۔ امی کیا ہے؟ امی امیہ سے ہے، امی امیہ سے ہے، امی سے ہے، امی امت سے ہے۔ تین نسبتیں ہو سکتی، امیہ، امت اور راوی نے سوال کیا، زمانہ ہمارے اور آپ کے نام امام تقی جواد علیہ السلام، قبلہ اس کا نام ہے وہ ہے محمد بن جعفر یا جعفر ابن محمد۔ اس صوفی مزاج شخص سے اور آیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے جد کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے جد کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے جواب عطا کرنے سے پہلے سوال کر لیا، ماذا تقول الناس، لوگ کیا کہتے ہیں امی کے بارے میں؟ صوفی نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، واہ سبحان اللہ، ایسا رسول بھیجا نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔ آج ایسا کوئی سفیر ملک اپنا نہیں بھیجتا کسی ملک میں، تم خدا کی توہین کر رہے ہو۔ اللہ بھیجا کس نے ہے؟ خدا نے بھیجا ہے نا، تو ایسے کو بھیج دیا تو نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر لکھنا نہیں جانتا تھا تو قلم کاغذ دے دیے ہوتے۔ عمل تو بتا رہا ہے کہ لکھنا جانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ قبلہ بچے گھر میں جب شوق رکھتے ہیں قلم و کاغذ پکڑنے کا، آپ انہیں دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا لکھیں گے، یہ تو لکی کھینچیں گے، لکھنا جانتے ہی نہیں۔ تو جو نہ جانتا ہو اس کی لکھائی سے اتنا خوف کیوں تھا؟ اچھی سی بات ہے، جان چھوڑ گئی۔ اچھا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، پہ سولے ہوتے بھی اپنی شرائط پڑھی کیسے؟ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کیسے پڑھی؟ اللہ اکبر۔
اور تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، روایت پوری کر دوں۔ صوفی امام کی خدمت میں، اور امام فرماتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ بہت غور کیجیے گا، ایک لفظ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، ایک لفظ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، بڑا فرق دونوں کے اندر۔ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھوں، آپ لکھنا جانتے ہیں؟ آپ پڑھنا جانتے ہیں؟ اس کو جانتے ہیں؟ اس وقت نہ لکھ رہے ہیں اور نہ پڑھ رہے ہیں، تو فرض ادا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ لکھ رہے ہیں اور نہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ فرق ہو گیا نا؟ ذرا سا اردو کا جملہ تبدیل کیا، معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور اس میں بھی گھبرائیں گے نہیں، یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے حجت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں، وعلیہم لعنت اللہ، اور ان پر خدا کی لعنت ہو جو پیغمبر کو اس طرح کہتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ امام فرما رہے ہیں کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ تفسیر نور الثقلین، کنز الدقائق، بہار میں، روح المعانی میں اس روایت کو لکھا۔ کیا یہ نہیں جانتے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امام فرماتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کون پروردگار جس نے بھیجا رسول، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ تو کہتا ہے کہ کتاب پڑھانے آیا تھا، تو جو پڑھنا نہ جانتا ہو وہ کتاب کیسے پڑھائے گا؟ کچھ تو خیال کر مسلمان، کچھ تو خیال کر، جو کتاب پڑھنا نہ جانتا ہو اسے خدا پڑھانے والا بنا کے بھیج دے۔ تو بلا معاف کیجیے گا، یہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بھیج دیے جنہیں سورہ اخلاص یاد نہیں ہے۔ سورہ اخلاص یاد نہیں ہے تو کافرون کہاں یاد ہوگی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا سنو، ہمارے جج قسم بخدا 72 زبانوں میں لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ 72 گنتی نہیں ہے، روایت میں 73 بھی آیا ہے، 72 یا 73، راوی کا اشتباہ ہے، امام کا نہیں۔ راوی کا حافظہ مضبوط نہیں تھا تو 72 بھی کہا اور 73 بھی کہا۔ یہ دونوں باتیں روک کے رکھی۔ چلیے خدمت امام حسن عسکری علیہ السلام ابو ہاشم جعفری امام کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام ایک کسی کے نام خط لکھ رہے تھے کہ وقت نماز ہوا، امام نے خط کی تحریر کو یعنی کرتاس اور قلم کو وہیں چھوڑا اور نماز کے لیے اٹھ گئے۔ یہ امام ہیں کس کے؟ محلے والوں کے نہیں، آپ کی میرے امام ہیں، جو قلم کرتاس کو چھوڑ کے نماز پڑھے۔ یہ پابندی ہے، یہ نماز سے محبت کا طریقہ ہے۔ عجیب بات ہے، نماز اگر وہ نہ پڑھیں جن کی قبول ہو رہی ہو تو شاید نماز کو بھی افسوس ہوگا۔ قلم اور کرتاس مولا کے ہاتھ میں، اول وقت نماز ہوا، امام نے وہیں تحریر چھوڑ دی،
اٹھے نماز کے لیے، اور ابو ہاشم کہتے ہیں امام تو اٹھے، میں بھی انتظار میں تھا کہ مولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا، کہ دیکھا کہ قلم قرطاس پہ چل رہا ہے، یعنی لکھنے والا اٹھ گیا، قلم چل رہا ہے۔ ابو ہاشم، اللہ اکبر، اس کے 11ویں کے قلم میں اتنا کمال ہو، اب پتا چلا قلم دیا کیوں نہیں تھا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، وہ عجیب لفظ ہے، کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ آئے امام کی خدمت میں، 11ویں امام کی خدمت، سندھ کے لوگ پہنچے اور امام سے سندھی میں گال کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں بول کر ہے، کہاں عربی کہاں سندھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ جب وہ بات کر کے چلے گئے، امام سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے امام بھی سندھی ہی ہوں۔ اگر زبان کا مسئلہ اتنا مشکل ہو جائے تو پھر ضمیر مذکر مؤنث سمجھ میں نہیں آتی، کوئی غیر زبان کوئی اور زبان بولے تو پتہ نہیں چلتا محاورہ بول رہا ہے، ضرب الامثال بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے، بات واضح ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ابو ہاشم امام مجھ سے بات ان کی زبان میں ایسے کر رہے تھے جیسے امام وہی سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ چلے گئے اٹھ کے میں نے پوچھا مولا سے، مولا یہ کیا بول رہے تھے، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے کہ بہت سے حروف تہجید جو سندھی کے ہیں وہ عربی میں نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں سندھ سے آئے تھے، سندھی بول رہے تھے، کہا مولا اگر میں سمجھتا تو مجھے مزہ آتا، کیسی میٹھی زبان ہے، جاننا چاہتے ہو ہم تمہیں عطا کر دیتے۔ امام بٹھاتے، حروف تہجید بتاتے کہ 52 ہیں 51 ہیں کتنے ہیں، ایک ایک بتاتے کہ اڑے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ابو ہاشم اٹھاؤ کنکر، کنکر اٹھا کر امام نے اپنے لعاب دہن سے معطر کیا۔ بہت غور کیجئے گا، لوگوں کو مومن کا جھوٹا سمجھ میں نہیں آتا، مجھے معاف کیجئے گا یہ اردو کا لفظ ہے کوتاہی کے ساتھ، جھوٹا، مومن کا تو جھوٹا ہوتا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں منہ سے آگے سے بچا ہوا، لفظ جھوٹا اچھا ہے۔ اردو کا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جھوٹا بچا ہوا، مومن کی بچے ہوئے 70 قسم کی بیماریوں سے شفا رکھی۔ اگر مومن کے لعاب دہن میں یہ کمال ہو تو جو امام المومنین ہے، جو حجت رب العالمین ہے، اس کے لعاب میں کیا کمال ہوگا۔ امام نے اپنے لعاب دہن سے کنکر کو معطر کیا، اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ یہ حکیم جانتا ہے کتنی دوا چاہیے، زیادہ ہو گئی تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ ارے طاقت کی دوا بھی سوچ سمجھ کے لی جاتی اور دی جاتی ہے کہ برداشت ہوگی یا نہیں۔ اپنے لعاب سے معطر کیا، اسے عطا کیا، ابو ہاشم نے اپنے دہن میں رکھا، کہتے ہیں جیسے دہن میں رکھا خدا نے مجھے 72 زبانوں کا عالم کر دیا۔ اس کا 11واں اپنے لعاب کی برکت سے ابو ہاشم کو 72 زبانوں کا عالم کر دے، وہ مصطفیٰ نہیں جانتا تھا۔ پھر رہا مسئلہ پھر امی کہتے کیوں ہیں؟ امام فرماتے امی اس لیے کہ اللہ کے حبیب مکہ المکرمہ سے تھے، اور مکہ المکرمہ ہے ام القریٰ،
اور مکے کے تمام رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا کہ وہ ام القریٰ میں رہتے ہیں۔ ام القریٰ کا مطلب ہے قریوں کی ماں۔ خدا نے قریوں کی ماں میں اپنا گھر بنایا اور اماموں کے باپ کو بھیج دیا، ام القریٰ۔